عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لو گی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کتنے آدمی؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا بالکل نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیا جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا؟ کہنے لگی نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے کار رکے اور ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا، میں کار میں بیٹھ گیا۔ آ کر میں اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں کار پارک کی۔ رات 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا ہاتھ دھو لو۔ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جائے، میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ وہ حیران تھی، میں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کرے، مجھے واپس چھوڑا ہے۔ میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آپ پاگل ہی ہو، میں سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا ہے نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 30,000 نکالے، اس کے ہاتھ پر رکھے اور وہ حیران تھی۔ کہنے لگی میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا تھا زندگی نے یا سننا تھا؟ یہی سننا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولے مجھے چھوڑ کر واپس آؤ۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا میرا نام نعمان راجپوت ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیے، ماں باپ پوت ہو چکے، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ماموں گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب ماموں کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کی بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹوں کے لیے در بدر لیے بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی، سڑک پر کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں لیکن بیٹوں کے دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے کہا نعمان تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بیٹھا آیا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، گود میں اٹھا دیا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی آپ فرشتے، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا اور دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائے۔ اپنے آفس روم میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر چلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔
وہ بیچارے کیا جانے زمانے کی تلخیاں، کیا ہوتی ہے زمانے کا ڈسنا، کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہتا تھا اپنے گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی سانس کا رونا، کبھی نن کا سیاپا، کبھی چٹانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھر کو آباد رکھو، خدا کی قسم ایک وقت آتا کہ نہ بھائی حال پوچھتے، نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے نقاب بدل لیتے ہیں۔ نعمان ہر جگہ ہر کسی کو تامنے کے لیے کڑا نہیں ملے گا، واہ میری قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کے صاحبے وہ تمہاری ڈال ہے، شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں عورت سمجھ سکتی ہے جس پر ایسا کچھ گزرا ہے۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس، یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا، وہ زمانے گزرے مدت ہوئی جب رشتوں کے پاس رکھا جاتا تھا، اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں قسمت میں لکھ کر ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ برداشت، صبر برداشت اور جھک کر اللہ تعالیٰ سب کی عزت سلامت رکھے، آمین۔